ایک بہن نے تقریباً کوئی 33 کروڑ روپے سے اوپر انہوں نے نکال لیے، دوسری نے 50 کروڑ کا گھر 22 کروڑ میں بیچ دیا، لندن میں پیسے لے لیے۔ جیسے ماں آپ کے امریکہ میں گئی، یہاں پہ روزانہ کی بیس پہ یہ جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ کی بیس پہ کروڑوں روپے روزانہ پیسے لے کے جا رہے ہیں شعیب، اور دوسرا غفور جو اس کا ملازم ہے، اسی کو پیسے دے رہے ہیں روزانہ بینک۔ 3 کروڑ روپے میری والدہ کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے، اسی دن 3 کروڑ روپے میری چھوٹی بہن میرا شعیب کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بغیر ثبوت کے میں آپ سے بات نہیں کرنا، میرے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ میری والدہ کا گھر ہے، آپ ثبوت دکھائیں، میں نے جو لیا ہے میں نے لے لیا ہے، جو میرا کر سکتے ہو کر لو، کہاں ہیں انگوٹھے لگانے کے ثبوت؟ یہ سارا کچھ فیک اور ایک جعلی طریقے سے ای اسٹام نکالا۔ 50 لاکھ روپے کا چیک احسن کو میرا نے دیا ہے میری والدہ کے اکاؤنٹ سے، وہ بھی جعلی دستخطوں کے اوپر۔ وٹنس اس میں غفور خان اور یہ دوسرا یہ کون ہے؟ غفور جی میرا کا چوکیدار ہے، جو کوئی وسیم مسیح ہیں، یہ بھی انہی کے ملازم ہیں۔ کمپنیوں میں نہ میرا کی حیثیت ہے، نہ شہرزاد کی حیثیت ہے، نہ میری ہے، کسی کی بھی نہیں ہے سوائے میری والدہ کے۔ آپ لوگوں نے جو والدہ کی خدمت کی ہے، وہاں پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے پے کی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی، اور وہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن سے وہ پیسے، بینک کے ملے بغیر اتنے پیسے نہیں نکل سکتا، یہ تو کنفرم ہے۔ آپ بھی الیگیشن لگائیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر انوالو تھے تو پھر آج میں ان کے ساتھ ہی کھڑا رہتا۔ ایسا ڈاکومنٹس ہے کہ حیران ہو جائے۔ میرا، شعیب، شہزاد زینب ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک مافیاز کے ساتھ، 4 کروڑ روپے لیے۔ وہ مافیا کے ہاتھ جو ہے وہ عدالتوں تک بھی ہے، اداروں تک بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ پھر شہریار خٹک صاحب، شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہریار خان کا تعارف محسن علی خان صاحب، جو کہ نوابزادہ محسن علی خان صاحب 4 دفعہ صوبائی وزیر ہے چکے ہیں، 50 سال اس کا بہت بڑا کیریئر ہے سیاست میں۔ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے، چھوٹی بیٹیوں کی وجہ سے جو آج یہ دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ گھریلو پرابلم میں اس طرح کی انوائرمنٹ میڈیا کو بھی نہیں کرنا۔ آج کی ویڈیو میں چونکہ ان لوگوں کی اجازت کے مطابق بہت ساری چیزیں دکھا بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، پھر آپ لوگ بھی ادارے بھی دیکھ لیں کہ آخر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کن کن مافیا کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو بدنام کرنے کے لیے، کس کی؟ پیسے کی خاطر، پیسے کی لالچ۔ اچھا، یہ اور جی ڈاکومنٹس ہے ہمارے پاس بھی ہے، اور بہت ہی ایسا ڈاکومنٹس ہے کہ آپ لوگ بھی یقین مانے کہ حیران ہو جائیں گے۔ 22/5/2026 کو میرا، شعیب اور شہزاد زینب ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک مافیاز کے ساتھ۔ ان مافیاز کا اب نام نہیں لیتے، اب اس لیے نہیں لیتے کہ اس پہ آلریڈی ادارے کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کچھ ادارے بھی کام کر لیں۔ وہ مافیا کے ہاتھ جو ہے وہ عدالتوں تک بھی ہے، اداروں تک بھی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں گھر خالی کرانے پر۔ جو F10 کا گھر بیچا غیر قانونی طریقے سے، ان میں لکھتے ہیں کہ 6 مہینوں کے اندر اندر یہ گھر جو ہے یہ خالی کراتے ہیں۔ اچھا، اس میں وٹنس کی گواہ جو ہے وہی بندہ ہے جس نے گھر لیا ہوا ہے ان سے، ان کا ملازم جو سابق ملازم بھی رہ چکا ہے، کام بھی کرتے تھے فیملی کے ساتھ، بس وہ تھوڑا سا نیچے جو ان کے معاملات تھے۔ اعزاز اس کے گواہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ دو جو بندے ہیں ان نے ایگریمنٹ کر لیا، 4 کروڑ روپے لیے۔ 4 کروڑ پہلے انہوں نے اس میں ایگریمنٹ میں ذمہ داری لکھ لی کہ اس گھر کو ہم خالی کرائیں گے، عدالت کے ذریعے بھی، قانونی ذریعے بھی، جو بھی ہوگا، بدماشی بھی یا جو بھی، یہ آپ لوگوں کو ہم گھر کے، اگر نہیں ہوا 3 مہینے مزید ایکسٹینشن کی مزید جو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھا کہ اس طرح کریں، لیکن مجھے پورا ایک مافیاز کے ساتھ مل گئے۔ آپ کی دیکھیں جی، مافیاز کے ساتھ مل بھی گئے، ایگریمنٹ 2023 کا کر رہے ہیں، 2026 میں آ کے یہ کسی اور کے ساتھ یہاں ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ بھی لیں، آپ اس کو خود دیکھ لیں، کیونکہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہے اور سب جوڈس میٹر ہے، میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی یہ انہوں نے کیا اور 4 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہیں۔ ہم خاموش اس لیے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ گھر کی بات ہے، گھر پہ ہی رہے، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گی۔ ایشو وہاں سے اٹھا کے ایک ویڈیو وائرل کر دی انہوں نے، جو پری پلان تھی وہ ویڈیو
وائرل کر دی اور اس کی بیس بنا کے کہ ہم پہ زیادتی کی گئی, ہمیں مارا پیٹا ہے, اور وہ ایف آئی آر بھی درج ہے نا جی. وہ ایف آئی آر جو درج ہے ایف آئی آر میں آتا ہوں اس میں کہ اصل میں میرا اور شہزاد زینب جو دو بہنیں ہیں, انہوں نے کیا ہے, بہت بڑا مطلب کہ بہت بڑا اسکینڈل ہے, بہت بڑا کیس کیا ہے, جس میں اداروں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے پیسے یہاں سے پھر باہر بھجوائیں اور یہاں پہ کن کن چیزوں کو انوالو کیا. یہ سارے اداروں کے لیے بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے. شروع میں آپ لوگ نے ایف آئی اے, پولیس اور سارا کچھ کیا جی, اس کے اگینسٹ یہ گھر پہ آئے ہیں. ہوا یہ ہے جی کہ ہم نے تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اتنے پیسے نکلے ہیں, ہم نے پولیس کو درخواست دی, اور ہم ان کے خلاف نہیں گئے ہیں, ہم تو بینک کے خلاف گئے تھے. اور جو یہ میری چھوٹی یہ کون سا بینک ہے؟ یہ ایم سی بی بینک ہے جی. ایم سی بی بینک, ایم سی بی اسلامک. کون سا برانچ؟ E11 اور F11 برانچ ہیں. F11 اور E11. اوکے جی. ہم تو ان کے پیسے گئے کہاں؟ جی 31 کروڑ روپے, تقریباً 31 کروڑ روپے ایک تھے اور اور 2.25 کروڑ روپے دوسرے. اچھا, تو ہم تو ان کے خلاف گئے تھے کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ بھئی ایک عورت جو نہ دستخط کر سکتی ہے, جو نہ بول سکتی ہے, جو نہ چل سکتی ہے, جو نہ کھڑی ہو سکتی ہے, یہ پیسے کہاں گئے؟ تو اس میں پتہ چلا کہ جی یہ انہوں نے اس طرح کے پیسے, یہ اس طرح کی انہوں نے ہیر پھیر کی ہے. میری چھوٹی بہن نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی ایک ایکسل شیٹ کے اوپر پولیس نے ایک یوٹیوبرز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. جی جی, اس انٹرویو پہ میں آتا ہوں کہ آپ بھی ایلیگیشن لگائیں کہ میرا بھائی اس میں مطلب کہ ہمارے ساتھ ان چیز میں ان کو انفارم تھی, اور مجھے لیگل طریقے سے یہ اتھارٹی ملی, لیگل طریقے سے میرے سارا کچھ ملا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر انوالو تھے تو پھر آج میں ان کے ساتھ ہی کھڑا رہتا. بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پیسے مل جاتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کرنا تھا انہوں نے کر لیا. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ ویڈیو میرے بھائی نے بنائی ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے, انہوں نے تو لگایا کہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے نا جی. تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ نے مجھے اسکرین پہ بتایا, یہ آپ کی بھانجی نے بھجوائی تھی؟ کس نے؟ جی بھانجی نے بھجوائی تھی. یہ اس کا ثبوت ہے, میں آپ کو یہ ثبوت دکھا بھی سکتے ہیں. تو یہ کیوں بھجوائی, آپ کو کیوں بھجوائی؟ دیکھیں جی, یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے بیچ میں شامل کریں اپنے ساتھ کہ بھئی یہ کنٹرول لیں اس چیز کا. دیکھیں میرے والدین زندہ ہیں, میری والدہ زندہ ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں ناظرین. یہ جو مطلب بڑا اسکینڈل ہے, اس میں جو میرا اور شہزادہ ہے, یہ انہوں نے یہاں تک نہیں روکے کہ ان کے 31 کروڑ روپے بینک, 2.5 کروڑ تقریباً 2 کروڑ روپے ذاتی اکاؤنٹ سے, یہ تقریباً 33-34 کروڑ روپے بنتے ہیں, یہ بینک ساتھ مل گئے. ساتھ یہ کیا, ساتھ میں ایک گھر F10 میں جو 50 کروڑ کا گھر تھا وہ 25 کروڑ میں بیچا. پھر ایک 26 کنال کا بہت مہنگی زمین ہے جو کہ 9 ارب سم تھنگ اوپر زمین ہے, وہ 1.5 ارب تقریباً اس پہ بیچا. 2 پارٹیوں پہ بیچے, وہ بھی الگ کیس ہے. تو یہ سارا کیس جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اربوں کا ایک اسکینڈل ہے, اس لیے آپ لوگ یہ لاسٹ تک دیکھیں اور تفصیلاً جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں شہریار بھائی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو انوالو کرنا چاہتے تھے کہ میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ملے, تو یہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو انوالو کریں یا مجھے نہیں پتا جی کہ ٹرسٹ کر رہے تھے یا مجھے بیچ میں پھنسا رہے تھے. لیکن اگر آج میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی آج پولیس کے چکر میں پھنسا ہوا ہوتا. اور آپ نے کیا کہا پھر؟ آپ نے اس کیا کہا؟ میں نے انہیں کہا کہ یہ مت کرو, ٹھیک ہے. یہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ جنرل پاور آف اٹرنی, شیئر ہولڈرز کے آتھرائزیشن, یہ سارا انہوں نے مجھے بھیجے ہیں. یہ اسکرین شاٹ بھی آپ دکھا دیجئے گا. میں نے اپنے والد کو انفارم کر دیا کہ جی یہ پہلے میں اس بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے چاہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ, کیا آفر دیا آپ کو؟ کچھ آفر نہیں کیا جی. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی بہن اور ماں سے یہ سارا کچھ لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ میں نے ڈائریکٹ اپنے والد کو اور اپنی بڑی ہمشیرہ کو بتایا. میں نے کہا جی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہے, آپ چلا بھی سکتے ہیں, جب پولیس 15 والے گھر پہ آئے تھے. آپ شاہی بیوریجز کی CEO تھیں, ہیں بھی.
بالکل. اب آپ کے شاہی بورجز کا جو اکاؤنٹ تھا اس سے بھاری رقم نکالی گئی ہے. کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. کیا آپ نے کسی شخص کو دستخط شدہ چیک دیے تھے؟ دستخط کر کے کسی کو چیک دیے تھے؟ نہیں دیے تھے. کیا آپ نے جو چیک کیش ہوئے، جو بینک میں چیک کیش ہوئے ہیں، اس کی بینک کو کنفرمیشن کی تھی؟ آپ کی چیک بک کس کے پاس ہوتی تھی یا ہے؟ بیٹی میرا کے پاس ہوتی تھی. یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ای اسٹیمپ ایشو کیا رات کو 11:30 بجے کے قریب. بالکل ای اسٹیمپ یہ موجود ہے کہ 11:00 کوئی 26 منٹ کے اوپر انہوں نے ای اسٹیمپ ایشو کیا. وہ ای اسٹیمپ جو ہے وہ کہ ماں کے موبائل سے کیسے ایشو کیا؟ موبائل میری والدہ کا میری چھوٹی بہن میرا کے پاس تھا. اور اس وقت ماں کدھر تھی آپ کی؟ ماں میری گھر پہ تھی اسلام آباد میں. مطلب اس کا ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کر رہے ہیں. وہ نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے، نہ ہلا سکتی ہیں، نہ وہ ٹھیک ہے تھم پرنٹ دے سکتی ہیں. گڈ. پھر کیا کیا؟ میں نے والد کو بتایا اور میں نے والد کو یہاں تک کہا، میں نے کہا جی یہ آپ ان کو یا تو آپ ان کو منع کریں یا بیٹھ کے معاملہ حل کریں، یا اس کا معاملہ حل کریں. میں نے والد کو بھی بتایا، والد نے میری بڑی بہن کو بھی بتایا، میں نے بھی بڑی بہن کو بتایا. وہ آئے. اس کے بعد یہ سارا انہوں نے نہیں تو پھر اس کے بعد میرا اور یہ شہزاد سے آپ لوگ سارے والد صاحب سارے مل کے نہیں بیٹھے؟ دیکھیں جی ہم نے انہیں کہا، وہ تو بدتمیزی پہ اور گالم گلوچ پہ اتر آ رہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھئی میں نے جو لیا ہے میں نے لے لیا ہے، جو میرا کر سکتے ہو کر لو. اچھا، مطلب کہ زبردستی انہوں نے یہ کہہ بھی دیا. اچھا جو کچھ اسی حوالے سے مطلب کہ سیکوینس میں جاتے ہیں کہ یہ حوالے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پھر پولیس بھی آ گئی، جو F10 پولیس پہ. یہ پولیس کیسے آئی تھی؟ کیا چکر تھا؟ پولیس ایسے آئی تھی جی کہ یہ رات کو جب لگا رہے تھے انگوٹھے وغیرہ میری والدہ سے ان ڈاکیومنٹس کے اوپر. یہ ڈاکیومنٹس میں نے آپ کو دے بھی دیے ہیں، یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہے کہ یہ کس نے بھیجی ہے. والد نے میرے رات کو چوکیداری کرنا شروع کر دی اب میری والدہ کی کہ بھئی کل ہمارے لیے کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو. رات کو یہ آئے ہیں، رات کو انہوں نے میرے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. کوئی 3:30 بجے کا ٹائم تھا صبح کے. اس وقت پھر میرے والد نے پولیس کو بلایا ہے. پھر پولیس نے 4:15 کے اوپر اس کی رپورٹ لگائی ہے. یہ رپورٹ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھ اور یہ ویڈیو بھی ہے کچھ، اس کی ویڈیو بھی ہے. یہ پولیس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پولیس کے ساتھ جو لگی ہے، یہ پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے والد کا تو یہ گھر نہیں ہے، میرے والد کا کام اس میں کیا ہے، یہ ماں کا گھر ہے، یہ میری والدہ کا گھر ہے. یہ میرے والد اگر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انگوٹھے لگا رہے ہیں تو آپ ثبوت دکھائیں. تو یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، میں نے آپ کو ثبوت دے دیا ہے کہ بھئی کون سے انگوٹھے انہوں نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا آگے جائیں تو یہ ویڈیو کی چونکہ یہ سیکوینس میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو سٹامپ بنایا، جعلی وہ بنایا. تو یہ جو پاف جو اتھارٹی ہوتی ہے یا پاف اٹارنی ہوتی ہے، یہ تو باقاعدہ ایک جگہ جاتے ہیں، وہ تصویر نکالتے ہیں. یہ تصویر جو ماں کی ہے یہ کس طرح لی ہے؟ یہ AIP بنائی کیا طریقے؟ دیکھیں جی میری جو یہ 2 پاور آف اٹرنیز کی بات ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں. یہ پہلی 2 پاور آف اٹرنیز کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ہی اسٹیمپ جو یہ میں نے آپ کو دیا ہے یہ، اور یہ جو کارپوریٹ کنٹرول یہ لینا چاہ رہی تھی یہ علیحدہ ہے. یہ میرا، شہرزاد اور شعیب یہ کر رہے تھے. جو دوسری پاور آف اٹرنی کی آپ بات کریں جس پہ شہرزاد نے گھر بیچا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت 14 تاریخ کا یہ 14 نومبر 2023 یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاور آف اٹرنی لی ہے. 14 نومبر 2023 سے پہلے میری والدہ کا کالر بون ٹوٹا ہوا تھا، یہ والا کالر بون ٹوٹا ہوا تھا. میری والدہ کے سر میں رسوئی جو تھی وہ ٹینس بال سے بڑی تھی، تو وہ ہل نہیں سکتی. نہ میری والدہ کھڑی ہو سکتی تھی، نہ میری والدہ بیٹھ سکتی تھی، نہ وہ صحیح بول سکتی تھی. تو اس میں بھی ہم بہنوں کے خلاف نہیں گئے ہیں. ہم نے تو جس رجسٹرار نے یا سب رجسٹرار نے یہ پاور آف اٹرنی رجسٹر کی ہے، ہم تو ان کے خلاف گئے ہیں. وہ کون تھا رجسٹرار؟ اسلام آباد کے ہیں جی. اسلام آباد رجسٹرار ہے جی. اچھا تو یہ
14 को नवंबर को उसने लिए, 15 को 15 को इन्होंने इस घर काम बेच जो है दिया, घर बेच दिया 16 25 करोड़ रुपए पे, 22 करोड़ पे जी। 22 करोड़। और ये घर जो जिस पे बेचा है ये आप लोग पे अभी नोटिस भी आया कि ये घर खाली कर दो जी। ये कौन है? ये एजाज ये आप लोग देख रहे हैं एजाज ये है, ये मेरी छोटी बहन जो है शहरजाद, ये उसका दोस्त है और उसके मियाँ का बचपन का दोस्त है। और आपने लोग ये कंपनी में ये क्या हमारी क्या था? कंपनी में ये अकाउंट्स का काम भी करता था, ये अकाउंट्स को भी देखता था। अच्छा जी। मतलब कि शहजाद नहीं, जो एजाज है, एजाज आप लोगों के साथ लेन देन या जो भी था, चार्टर्ड था या अकाउंटेंट था, जो भी मामलात, मतलब कि एक कंपनी के वो कुछ हिस्सा काम करते थे, तो उस वजह से उनकी दोस्त कंपनी के रिटर्न्स, किसका दोस्त बन गए? कंपनी के रिटर्न्स जमा करा रहा था ये, कंपनी के रिटर्न्स जमा करा यस, ये किसका दोस्त बन गए फिर? ये दोस्त नहीं बने जी, ये बचपन का दोस्त है किसका? मेरी छोटी बहन शहरजाद के मियाँ का, हसन का। तो हसन अहमद का क्या रोल था? हसन अहमद का ये रोल था जी कि 2012 से वो पाकिस्तान से गए हैं और वापस नहीं आया जब अच्छा तक। हसन अहमद जो है वो जो इसकी बहन है शहजाद ज़ैनब, उसका शौहर है? जी, उसका शौहर है। ये 2012 में कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ था गाड़ियों 2012 में, बिल्कुल जी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था गाड़ियों का। उसमें तकरीबन कोई 1 अरब 12 करोड़ रुपए का स्कैम था। ये उसमें पाकिस्तान छोड़ के चला गया। इसके वालिद का इंतकाल हुआ, वो तब भी नहीं आया। फोन पे वो कंट्रोल करता है, मोबाइल फोन पे भी कंट्रोल कर रहा था। अभी आया था जी, अच्छा। ये अभी आया था, 1 हफ्ते के लिए आया था, जो मेरी बहन ने अपने इंटरव्यू में भी बताया, 1 हफ्ते के लिए आया था। ये यहाँ पे ये सारे मामलात इनके सीधे करके वो अच्छा, वापस चला मतलब गया। कि इधर तो यहाँ पे इंटरपोल पे या FIA में तो बड़ा बड़ा वो होता है जो जिसपे केस होता है, वो किस तरह आना जाना करता है? ये इस पे FIA के लिए ये FIR वगैरह नहीं कहे ये हसन के? यार जी, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा। वो आया था। अच्छा, 1 हफ्ता इस सारे मामलात हल करने के लिए वो भी आया था जी। और दूसरा जो मीरा शुएब है, इसका जो शोहर है शुएब जी, ये क्या करता है? ये क्या, इसका क्या रोल है? ये तो जी कुछ भी नहीं करते। वो यानी जब से मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, ये मेरी वालदा की वजीफे पे ही रह रहे हैं। इनके घर का रेंट, इनके घर की यूटिलिटीज़, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके खाने का, इनकी गाड़ियों के रेंट का, सब का खर्चा मेरी वालदा देती है और मेरे अच्छा, वालिद। और ये दोनों की बहनों की, दोनों बहनों के। ये 2012 के बाद तो ये दूसरी बहन का भी, इसलिए कि उनके भी मियाँ दुबई चले गए थे। तो वालिदैन ही दे रहे हैं। हाँ, चूंकि वालिद साहब ने सारा कुछ उस वालदा को दिया कि वो सियासत कर रहे थे, यही वजह थी। जी, ठीक है। अच्छा, आपके वालिद ने जो पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है, ये भी हम आप लोग थोड़ा देख लें कि ये उन्होंने कहा है कि न मैंने चेक साइन किए, न मैंने पावर ऑफ अथॉरिटी दी है। ये जो पुलिस है, शलीमार तानी का जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था FIR दर्ज करने के लिए, ये अमजद खान, उनको ये कह रहे हैं वालदा ने, मेरी वालदा ने जैसे उन्होंने स्टेटमेंट, मतलब कि दिमागी तौर पर वो हाजिर है? दिमागी तौर पर वो बिल्कुल हाजिर है। वो जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन दिमागी तौर पर वो बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अभी आ जाते हैं। तो आपने तो ये डिनाई कर दिया कि बहनों ने जो इल्ज़ाम लगाया वीडियो में कि शरियार भाई जो हमारे एक ही भाई है उसको सारा कुछ पता था और हमें ये लीगल तरीके से मिले, लेकिन ये जो यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी है या हमने नहीं देखी या आप जो बयान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ फेक और एक जाली तरीके से ई स्टाम्प निकाला। फिर उसके बाद ये जो अथॉरिटी बनाई है, मत वालिदा साहिबा वो बीमार थी, वो इस हालत में भी नहीं थी कि वो पिक्चर के लिए चली जाती या वहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने पेश हो जाती। लेकिन ये तस्वीर जो बनी है, ये इसके लिए आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है, दरखास्त दी है? देखिए, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको भी लिखा। हम तो देखें बंगिर साहब, हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, हम बहनों के खिलाफ नहीं गए हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम बहनों के खिलाफ नहीं गए, हम बैंक के खिलाफ गए, हम सब रजिस्ट्रार के खिलाफ गए। हमने कानून जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको लिखा है कि भाई इसको आप इन्वेस्टिगेट करें। इन्होंने इस तरह के पैसे निकाले हैं और इस तरह दस्तखतों पे निकाले हैं, जाली दस्तखतों पे, लाजमी फिर कानून तो अब हरकत में आएगी। उन्होंने FIR उनके खिलाफ दे दी। ये 26 कनाल 18 मरले का एक प्लॉट है जो ये जो आप लोग कंपनी का जो प्लाट था जी। अच्छा, ये कितने वो है, तो उसकी मलियत कितनी होगी?
دیکھیں جی، اگر آج کے ریٹ پہ آپ جائیں تو وہ تقریباً 9 ارب سے اوپر کا پلاٹ 9 ارب سے اوپر پلاٹ ہے، اور یہ بیچا ہے ایک پارٹی پر جو کہ وہ پھر رہا ہے کیسز جمع کرانے کے لیے 1 ارب 65 کروڑ روپے پہ. جی. اور وہ اصغر خان کا میرے خیال میں بیٹا ہے، اور یہ 65 کروڑ روپے لیے ہے اور 1 ارب روپے دینے ہیں. یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میرا شعیب کے دیے. اس میں میری چھوٹی بہن میرا، اس کا شوہر شعیب، شعیب شفیق اور شہرزاد، یہ جنہوں نے خریدا یہ اس کے ساتھ پارٹنر ہیں. اچھا، پارٹنر ہیں. یہ اس کے ساتھ پارٹنر ہیں. اس کا میں زبانی جب آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں آپ کو پیسے دوں گا اس کے. یس، ٹھیک ہے جی. یس، ادھر یہ میں آپ کو، یہ انہوں نے پلاٹ ہم سے خریدا ہے اور پیسے بھی ہم سے لے رہے ہیں. یہ احسن جو اب ملازم تھا، اس کو 50 لاکھ روپے یہ چیک کیا ہے. جی، 50 لاکھ روپے کا چیک احسن کو میرا نے دیا ہے. میرا نہیں دیا ہے، میری والدہ کے اکاؤنٹ سے، وہ بھی جعلی دستخطوں کے اوپر، جعلی دستخط پر. گھر اعزاز نے لیا. گھر اعزاز نے لیا، سوری. احسن جنہوں نے ہماری جو سابقہ کوکولا فیکٹری ہے، وہ زمین جن کے ساتھ سودا ہوا تھا. ٹھیک. یہ احسن کون ہے؟ یہ احسن ان کا بیٹا ہے، جنہوں نے جگہ لی ہے. یہ ان کا بیٹا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ اصغر، کچھ اصغر، حاجی اصغر جی کا بیٹا ہے احسن. جی. وہ بھی اس طرح ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہی کینسل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈیفالٹ میں چلے گئے ہیں. انہوں نے 3 سال سے جو رقم دینی تھی وہ ہی نہیں دی. جو سٹامپ ہے یا یہ جو پاور آف اتھارٹی ہے، اس میں وٹنس بڑا ضروری ہوتا ہے. جی. وٹنس اس میں غفور خان اور یہ دوسرا، یہ کون ہے؟ غفور جی میرا کا چوکیدار ہے، اور ایک اور ان کے جو ہے مسیح کون ہے؟ جو کوئی وسیم مسیح ہیں، یہ بھی انہی کے ملازم ہیں. مطلب ہے کہ یہ جو وٹنس ڈالتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ، اس پہ وہ بھی ان کے اپنے ملازم ہیں. دیکھیں جی، یہ اگر میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں ان کے ساتھ تھا، یا جو میری بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کو علم تھا کہ میری ماں نے مجھے پاور آف اٹرنی دی ہے اور میں گھر بیچا ہے، تو کم از کم میں تو اسلام آباد میں موجود تھا. میری والدہ بیمار تھیں، وہ امریکہ جا رہی تھیں، ہم تو سب اسلام آباد میں تھے. یہ ویڈیو میں واضح ہے نا کہ جو پولیس اس سے ریکارڈ کر رہی ہے. جی. اور دوسرا یہ وکیل ہے جو اس سے ماں سے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے چیک بک کس کے پاس تھا؟ سم کے. ان کا میرا، لیکن انہوں نے کہا میں نے سائن نہیں کی. نہ وہ سائن کر سکتی ہے، انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اٹرنی نہیں دی ہے. وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ویڈیو موجود ہے، لیکن ہم کچھ فیملی کی وجہ سے پورا نہیں چلا سکتے، لیکن ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں. تو میں نے کر دیا کہ ٹوٹلی انہوں نے وہ طریقہ کر لیا. اچھا، پھر یہ آپ کی ماں سے وکیل پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ رضامندی کے ساتھ. کیونکہ ایک کیس انہوں نے یہ بھی کیا کہ میرے والدہ کو اغوا کر لیا. یہ بھی الزام لگایا کہ میری والدہ کو اغوا کیا. کس نے کیا؟ بیٹے اور شوہر نے. تو ماں نے اتنی وہ سینس ہے ان میں کہ انہوں نے کہا کہ میں رضامندی کی طور پر اپنی شوہر محسن علی خان کے ساتھ ہوں اور ساتھ آئی ہوں حفاظت کے لیے، اور وہ بھی ان پہ آ گیا. چلو آگے جاتے ہیں. یہ جو کاروبار لین دین ہے، جی، یہ اس کا کیا وہ ہے؟ فیملی کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرا کا کیا حیثیت ہے؟ شہزادہ زینب کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کی بڑی بہن جو ہے شیربانو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا وہ کیا؟ دیکھیں جی، ہماری ایک کمپنی نہیں ہے، کافی کمپنیاں ہیں. ہماری کمپنیوں میں نہ میرا کی حیثیت ہے، نہ شہرزاد کی حیثیت ہے، نہ میری ہے، کسی کی بھی نہیں ہے سوائے میری والدہ کے، یا میرے والد کے، یا میری بڑی بہن کے. اچھا، بڑی بہن شیربانو کی بات کر، ڈاکٹر شیربانو. انہوں نے ویڈیو میں ذکر کیا کہ وہ دیکھیں جی، جتنی بھی کمپنیز ہیں اس میں یا میرے والد ڈائریکٹر ہیں، یا میری والدہ ڈائریکٹر ہیں، یا میری بڑی ہمشیرہ وہ ڈائریکٹر. میری بڑی ہمشیرہ آج سے ڈائریکٹر نہیں ہے، میری بڑی ہمشیرہ تقریباً 40 سال سے ڈائریکٹر ہیں. مطلب شروع سے ان کو شامل کیا تھا. شروع سے وہ ہی ہیں. ٹھیک. مطلب 40 سال سے کوئی اس پہ نہ اعتراض ان کا تھا، نہ آپ کا تھا، نہ کسی اور کا تھا. مجھے آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے آپ کو. لیکن ان دونوں کو اچانک کیسے یہ سارا خیال آ گیا؟ یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. مطلب جب انہوں نے کہا کہ ماں کی حالت خراب ہو گئی
اور ایک بہن جو شہزاد زینب ہے وہ ان کے ساتھ امریکہ چلی گئی, دوسری ادھر رہ گئی. ان کا سر واحد جو میں گھر نے بیچ دیکھا, کے ہاں اچھا, ایک بہن جو امریکہ جو گھر بیچا یہ جلدی میں, وہ امریکہ اس کے ساتھ انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ میں ادھر خدمت کی 2 سال یہ وہ, اور ایک ادھر رہتی تھی. یہ ویڈیو میں نے جب دیکھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کی میں سر کہ میں یہ ویڈیو آپ دیکھیے, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ جو کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں زیادہ فیملی کے اجازت کے بغیر بھی, اور میں نے بھی ان کو کہا کہ پورا نہیں دکھانا چاہتی, لیکن تھوڑا سا ان کے الفاظ کہ ماں کے ساتھ کس طرح بیہیور کرتی ہے. یا میں اللہ معاف کر دے اس طرح بچوں سے, اور باقی مسلمانوں کو بھی اس طرح کے اس سے بچائیں والدین, کہ یہ ماں کو, میں ابھی منہ پہ نہیں الفاظ استعمال کر سکتا, لیکن آپ لوگ سن لیں, تھوڑا سا کلپ ہے. یہ کس طرح مطلب یہ وہ ہے کہ ایک بہن ادھر چلی گئی, بہن ادھر, یہ پلاننگ تھا, پری پلاننگ تھا؟ جی لازم بات ہے جی کہ یہاں پہ ایک بہن نے تقریباً کوئی 33 کروڑ روپے سے اوپر انہوں نے نکال لیے, دوسری نے 50 کروڑ کا گھر 22 کروڑ میں بیچ دیا, لندن میں پیسے لے لیے. اچھا, یہ جو لندن کا وہ ہے, یہ جو پیسے گئے یہ گھر بیچ کے ہی پیسے گئے جو عدالت میں جمع کیے, میں نے عدالت سے جو سٹیٹمنٹ یہ تو جی انہوں نے خود جمع کیے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. عدالت میں باقاعدہ سٹیمپ وہ جو انہوں نے اپنا رائٹنگ میں دیا ہے اور ثبوت لگائے ہیں کہ یہ پیسے مجھے ملے ہیں, کہ لندن مطلب امریکہ میں نہیں تھی کہ لندن میرا اکاؤنٹ ہے, ادھر یہ پاؤنڈ میں پیسے شفٹ کیے ہیں. اور جس نے گھر خریدا ہے جس طریقے سے بھی, چاہے جعلی طریقے سے جو بھی, اس نے پیسے نہیں بھیجے ہیں. اچھا, یہ جو پیسے بھیجے ہیں, یہ جو میں ڈاکومنٹ دیکھ رہا ہوں, یہ تو بینک کے ذریعے نہیں گئے ہیں, یہ تو ہونڈی کے ذریعے گئے جی, اور ہونڈی غیر قانونی طریقہ ہے. یہ تو جی ابھی قانون مطلب کہ یہاں پہ بھی پیسے جو شفٹ کیے ہیں لندن اکاؤنٹ, وہ پیسے بھی ہونڈی کے ذریعے گئے, اور جس پہ گھر بیچا ہے اس نے نہیں گئے. حالانکہ قانونی طریقہ, اگر اعزاز جو صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے گھر لیا, تو یہ قانونی طریقے سے یہ بھی اس کے ساتھ ملوث اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ یہ تو قانونی طریقے سے اپنے آپ کو سیف کرے گا کہ میں نے پیسے دیے, الٹا اس کو 50 لاکھ روپے ملے وہ ثبوت ہے, لیکن اس نے جو پیسے بھیجے وہ نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ادھر نام آ رہا ہے ہونڈی کی, یہ کہانی کوئی اور ہے جی. تو اس میں بھی ادارے خاموش ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پاکستان سے پیسے جا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے, اور محسن نقوی صاحب اس پہ بڑے ایکشن بھی لے رہے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگوں کو پھر نظر نہیں آتے کہ اس طرح کے پیسے, اس طرح کاروبار, اور پھر ہونڈی کے ذریعے پیسے بھی جاتے ہیں. ادارے بالکل خاموش ہیں. اور ایسٹ ٹام جو ہے جو بڑا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہم نے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ اس میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کر سکے گا, بہت سیکیور ہے. یہ اس میں کس طرح ہوتا ہے, ایسٹ ٹام ذرا لوگوں کو سمجھا دیں. ایسٹ ٹام اس طرح جی کہ ابھی آپ کے جب آپ ایسٹ ٹام ایشو کرتے ہیں, پہلے تو آپ جاتے تھے وہاں سے کچہری سے اسٹامپ لیتے تھے, ابھی آپ آن لائن بیٹھ کے اسٹامپ نکالتے ہیں, اس میں آپ اپنا شناختی کارڈ ڈالتے ہیں, اس کی او ٹی پی آتی ہے, اس کی 4-5 جگہ او ٹی پی آتی ہے, 4-5 دفعہ او ٹی پی آتی ہے. تو وہ میری والدہ کی تو کنڈیشن یہ ہے کہ وہ تو انگلی نہیں ہلا سکتی, وہ سارا میرا شعیب کر رہی تھی جی. اور یہ آپ اس ٹائم دیکھ بھی لیں کہ نکلا کس لیے ہے, یہ فار شاہی بیوریجز پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ آپ کو میں ڈاکومنٹ دے رہا ہوں, یہ دیکھ لیجیے گا. اور شاہی بیوریج میں صرف آپ کی ماں اور بڑی سسٹر اور بڑی سسٹر بھی اس سے نواقف تھی, مطلب ان کو علم نہیں تھا جی, کسی کو نہیں تھا علم. اچھا, مطلب اس کو بھی انہوں نے ہو گیا. اچھا, اس میں پھر آ جاتے ہیں آگے. آپ پہ جو الزامات ہیں تو آپ نے تو وہ کلیئر کر دیے کہ یہ سچویشن تھی, اور میں شکر ہے چیز سے آپ بچ گئے. آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, آپ نے سمجھایا بھی لیکن وہ نہیں سمجھے. ابھی آگے جاتے ہیں کہ یہ جو ماں آپ کی 2023 سے 2026 تک زیر علاج رہی جی, اس دوران یہ بینکوں سے پیسے بھی نکلے اور یہ سارا کچھ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اور اس دوران جو یہ پیسے 31 کروڑ 2.5 تقریباً کروڑ یہ پیسے جو نکلے ہیں, یہ آپ کی ماں کے جو ہم نے ویڈیو یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ میرا اس کو فون کر رہی ہے, اور اس کی بڑی جو دوسری ملوث وہ ہے شہزاد زینب, وہ وہاں پہ موجود ہے, میرا ادھر موجود ہے.
وہ یہ माँ फोन को पे फोर्स कर रही है। ये फोन को नहीं जी, ये फोन पे बता रही है कि मेरी वालदा को कि आपकी सिम मेरे पास है इस्लामाबाद में, मेरी माँ अमेरिका में अस्पताल में, ये मैं आपको क्लिप दे चुका हूँ, आप देख लें कि भाई आपकी सिम मेरे पास है और ये बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए सिम मैंने अपने पास रखी है। ये देख लें कि यहाँ पे उन्होंने खुद तस्लीम भी किया, सबूत भी है, वो भी है कि मैंने इसलिए रखा। तो माँ का जवाब क्या था कि क्यों आप पैसे निकाल रहे हैं? माँ बेचारी जी उस वक्त उसकी सर्जरी हुई थी, हाँ, वो उसकी ब्रेन उसको सर्जरी हुई थी, condition उनकी ब्रेन में शंट है, उनके पेट में ट्यूब लगा हुआ है, वो ठीक, क्या ठीक, उनको ठीक। कहते अच्छा, वहाँ के जो अखराजात थे, जो अमेरिका के अखराजात थे, जी। वो किसने पे की? फैमिली नहीं पे किए? नहीं, फैमिली ने पे किए। या मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसे इन्होंने बेच दिए, वहां पे सेंड कर दिए, उनसे अखराजात हुए, या आपके वालिद साहब ने किए, आपने किए? जो नहीं, देखिए जी, ये तो जो बाहर पैसे गए हैं वो तो फैमिली ने भेजे हैं, उसका तो रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी जो आप लोगों के उसका स्टेट बैंक की परमिशन से वो पैसे गए हैं। आप लोगों ने जो वालिदा की खिदमत की है, वहां पे जो खर्चा हुआ है, वो आप लोगों ने पे किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, और वो स्टेट बैंक की परमिशन से वो पैसे गए। वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो इल्जाम वो कह रहे थे, बयान दे रही थी कि हमने ये पैसे माँ की खिदमत के लिए और बीमारी के लिए निकाले। देखिए जी, इधर से आप लोगों के अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स भी है और साथ में स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वो भी है, लीगल तरीके से आप स्टेट लोगों ने। बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बाकायदा खर्चा आप approval लोगों से। ने किया। जी, ठीक ठीक ठीक, मतलब ये पैसे उन्होंने फ्रॉड तरीके से इस तरह किया। ओके, हो गया। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर असद अली खान साहब जो है, ये जो बड़ी बहन शेरबानो का हस्बैंड है, माशाल्लाह ये भी सूबाई खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर और तकड़ा अफसर रह चुका है, सेक्रेटरी रह चुके हैं। इस पे क्यों वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं कि ये एज का क्या वो है? देखिए जी, मेरे बड़े बहनोई जो हैं डॉक्टर असद अली खान, वो बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने तकरीबन 3 साढ़े 3 दहाइयों से वो इस फैमिली के साथ हैं। आज दिन तक ना वो हमारे फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, ना वो हमारी जायदाद में इन्वॉल्व हुए हैं। हाँ, हमेशा सपोर्ट किया है, जहाँ जरूरत पड़ी है। अभी भी मेरे ख्याल में आप वो ही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जहाँ पे भी उनकी जरूरत पड़ी है, उन्होंने मेरी वालिदा को, मेरे वालिद को सपोर्ट किया है। बिल्कुल, ये आप बात आप लोगों ने देख लिया, जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे जिन पे, और बड़ी बहन का इनका नाम लिया था, क्योंकि वो 40 साल से डायरेक्टर थे, तो उनको शायद ये चुभ रही थी कि ये सारा इख्तियारात इसके पास चला जाएगा। और इनका एक और वो भी था कि शायद माँ वापस नहीं आएगी जिंदा, तो ये गेम हम कर लेंगे सारा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और लगता यही है कि जो हरकत इन्होंने किए हैं, जो ये हरकतें इनकी हैं, इसमें यही लग रहा था कि ये समझ रही थी कि ये जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी, और पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या हुआ। अच्छा, ये एक सवाल मैं एक और करता हूँ। जब आप लोगों ने एमसीबी बैंक पे वो प्रेशर डाला जी, तो वो आप लोगों को अपनी कंपनी के रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे जी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत तो जी आप बैंक से भी पूछ लें कि क्या है। हमने तो बैंक को लिख के दिया, फिर भी वो नहीं दे रहे थे। मतलब वो फिर उनके बहुत ऊपर तक जाना पड़ा बैंक के ये सारा रिकॉर्ड लेने के लिए। अच्छा, मेरी छोटी बहन ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी ये एक एक्सेल शीट के ऊपर थाना शालीमार ने FIR काट दी। ये मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे रहा हूं कि हर चेक के साथ इनके सारा लगा हुआ है। और ये बैंक भी अजीब किस्म के है कि जैसे माँ आपके अमेरिका में गई, यहाँ पे रोजाना की बेस पे, ये जो डेट हम देख रहे हैं, रोजाना की बेस पे करोड़ों रुपए रोजाना पैसे लेके जा रहे हैं। शुएब जो आपके कॉल, ये आपका बहन, छोटी बहन अमीरा का शौहर है, और दूसरा गफूर जो उसका मुलाजिम है, इसी को पैसे दे रहे हैं रोजाना बैंक जी। तो बैंक वाले तो हम जैसे लोग 50,000 रुपए निकलवाते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा
ہمیں بڑا تردد تنگ کرنا پڑتا ہے. کرتے ہیں. اور یہاں پہ مطلب کہ اس بینک کا عملہ جو ہے وہ بھی انہوں نے سارا ایک پروسیجر بنایا ہوا تھا. جی صاحب, بینک والے بھی بینک کے ملے بغیر اتنے پیسے اتنے پیسے نہیں نکل سکتا, یہ تو کنفرم ہے. جی کہ 50,000 روپے, یقین مانے میں خود اپنے وہ دیکھتا ہوں کہ بینک سے میں نے کسی کو چیک دیا تھا تو وہ مجھے کال کرنے پڑی, پھر آخر میں مجھے جانا پڑا کیا میں نے یہ سائن کیا. تو وہ بینک میں جو سائن ہے وہ بھی آج کل تو کمپیوٹرائز ڈیجیٹل وہ ہے, وہ تو کمپیوٹر میں ڈال کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائن ہے کہ نہیں. بنگیر صاحب, میں یہ سارا ریکارڈ دے رہا ہوں آپ کو چیکس کا بھی, ٹھیک ہے, جس نے ودرا کی, مطلب کہ دیکھیں ایک میری عرض سن لیں, میں آپ کو یہ سارا ریکارڈ دے رہا ہوں. جی سر. یہ تو جو آدمی ان پڑھ بھی ہوگا نا, وہ بھی یہ چیکس کے سگنیچر آپس میں, جو یہ چیکس ہیں یہ آپس میں سگنیچرز میچ نہیں کر رہے ہیں. بنگیر صاحب, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 3 کروڑ روپے میری والدہ کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے, اسی دن 3 کروڑ روپے میری چھوٹی بہن میرا شعیب کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے. اچھا, وہ بھی سیم بینک میں؟ سیم بینک میں. زبردست بینک, ایم سی بی بینک جو بڑا نام ہے, زندہ باد. اگر وہ بینکس اس طرح بڑے بزنس مین, چھوٹے بزنس مین بھی نہیں, بڑے بزنس مین کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں تو یہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. حالانکہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا یہ اس کے لیے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جس میں بڑے بڑے ادارے بھی ہے کہ سرمایہ کاروں کو تحفظ دے, باہر سے سرمایہ کار آئیں. باہر سرمایہ کار چھوڑے, اپنے پاکستان کے سرمایہ کاروں کے پیسہ محفوظ نہیں ہے بھائی. یہاں آپ دیکھ لیں, یہ تو عجیب سا صورتحال جو یہاں پہ یہ میں خود ڈال رہے ہیں. یہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ بھی آپ دکھا دیجئے گا اپنے ناظرین کو کہ 3 کروڑ روپے میری والدہ کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اور اسی دن 3 کروڑ روپے ان کی اکاؤنٹ میں ڈلے ہیں. یہ بغیر ثبوت کے میں آپ سے بات نہیں کر رہا. بالکل, یہ اکاؤنٹ یہ آپ نے جو دکھائے اس میں ہے کہ میرا کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے بھی جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے بھی ہے. اچھا, اس دوران شریار بھائی, چونکہ یہ آپ کا موقف بھی آ گیا, کیونکہ اب ضروری یہ تھا کہ انہوں نے دوبارہ جو ایک ولاگر کے ساتھ یا یوٹیوبر کے ساتھ ایک ویڈیو دونوں بہنوں نے ریکارڈ کی, جو اس میں ایلیگیشن لگائے تھے. انہوں نے جو کہا تھا, ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا, وہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں. ہم ان کی کلپ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کرتے ہیں کہ دیکھیں, ان کی خدمت بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا, کس طرح وہ ماں کی خدمت کر رہے تھے. جو یہ سٹوری ہے, گھر کی سٹوری ہے, ایک فیملی کی سٹوری ہے, ایک معزز فیملی کی سٹوری ہے, تو یہ بڑی احتیاط کے ساتھ بھی کرنی پڑتی ہے. بہت ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار اس طرح کے میڈیا میں, لیکن یہ مجبور اس لیے ہو کر کہ اب اداروں کو انہوں نے طریقے سے دیے, لیکن ادارے پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں بھائی پیسے لے کے, اور ثبوت موجود ہے کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ کریں گے. یعنی ان کو یہ احساس تک نہیں ہوا, پیسوں کا لالچ اتنا ہو گیا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں جو اس وقت ان کی خدمت کی ضرورت ہے, یہ اس کو احساس نہیں ہوا کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ جو کہ 50 سال مسلسل ایک فعال سیاست, پھر بڑا نام, پھر اتنی ظاہری بات ہے ماں باپ کے بعد دولت کس کے پاس جاتی, جتنے معاملات ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں اس کے کیس کی گہرائی تک جانا چاہیے تھا, اور اس کیس کی گہرائی میں اتنی مافیاز انوالو ہے, اتنے لوگ انوالو ہیں, اتنے ادارے, مطلب کہ جو یہ کام رکوا سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. اس کی ماں ابھی تک حیات ہے, اللہ ان کو صحت دے دے. والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہے, صحت مند ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے دے. عزت دار فیملی ہے. اور لیکن یہ جو ایکٹ ان کے ساتھ ہوا, گھر کے اندر ہی ہوا. کہتے ہیں نا کہ اکثر کہتے ہیں کہ جب تک گھر کا کوئی بندہ ملوث نہ ہو, باہر کا چور آپ کا گھر نہیں توڑ سکتا. اسی طرح گاؤں کا مثال بھی ہے کہ کوئی گاؤں میں اس وقت تک کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا جب تک گاؤں کا کوئی بندہ اس کے ساتھ ملوث نہ ہو. تو یہ کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں, حقیقت بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا. آپ لوگوں کے کمنٹس اور سپورٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے ادارے اس سے سبق سیکھے کہ خدا را اس طرح بڑے فیملیز کو ذلیل ہونے سے, در بدر پہننے سے, اور اس طرح کے اس سے بچایا جائے اور انصاف دیا جائے. ابھی بھی لوگ ان کو بے دخل نہیں کریں, حالانکہ والد صاحب کے ساتھ ایک اختیار بھی ہوتا ہے حق نامے کا, وہ بے دخل بھی کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کتنا بڑا دل رکھتے ہیں
کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں اور بچوں کو محنت بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر جائیداد چاہیے جو بھی چاہیے تو وہ تو مل جائے گا، وہ تو ویسے بھی ملتا ہے سب قانونی طریقے سے، تو کیوں اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ سارا معاملہ آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کا بھی ساتھ اس طرح یہ اداروں کے معاملے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں دے دے اجازت انشاءاللہ کہ نئے سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل بھی ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔